الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا بن تو صحیح. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تربیتی کیمپ لگایا جانے والا ہے. جس طرح دنیا میں مختلف قسم کے تربیتی کیمپ مختلف لوگ لگاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے ایک بہت ہی جلیل القدر محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، مشفق بھی تھے، مربی بھی تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ ہے. انہوں نے فکر فرمائی اور ان کے اساتذہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ العالی اور دیگر علماء اکرام نے توجہ کی کہ امت ایک طرف ہوا پرستی، خواہش پرستی، نافرمانی کا سیلاب اٹھ رہا ہے، اور دوسری طرف ان سیلابوں کو روکنے کے لیے بند باندھنے کی ضرورت ہے. اور اکابرین چونکہ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج کا جو پودا ہے کل کا وہ تناور درخت ہے، اور قوم کے معمار اور قوم کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پہ رکھنے جانے والی ہے، وہ آج اسکول کے بچے اور کالج کے بچے ہیں، کل وہ قوم کے اور ملک کے فیصلے کرنے والے ہیں. اس بنیاد پر ایک تربیتی نظام قائم کیا گیا، اور علماء اکرام کی اخلاص اور نیک نیتی کی بنیاد پر تعلیم و تربیت کے نام سے ایک نصاب شروع کیا گیا. اور اللہ رب العالمین نے اخلاص کی بنیاد پر اس کو ایسی پذیرائی نصیب فرمائی
کہ کراچی سے وہ معاملہ نکل کر پورے پاکستان میں پھیلا اور پاکستان سے نکل کر دنیا کی مختلف خطوں کے اندر چلا گیا، اور سمر کیمپ کے نام سے یا تربیتی کیمپ کے نام سے اسکول اور کالج کے بچوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، ان چھٹیوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہار کے موسم میں تبدیل کرنے کے لیے، ان کی روح کی بالیدگی کے لیے، ان کی روح کی غذا کے لیے، ان کی روحانی تربیت کرنے کے لیے، ان کی روح کو پروان چڑھانے کے لیے یہ نظام کو جاری کیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ دوبارہ سے چھٹیوں کا موقع آ رہا ہے، اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی طرف سے اس مسجد کے اندر اور مختلف مساجد کے اندر تعلیمی تربیتی کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ وہ تعلیمات جو کبھی بچہ اپنی ماں کی گود سے سیکھا کرتا تھا، وہ تعلیمات چونکہ مائیں خود اس سے غافل ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ امپورٹنس، بہت زیادہ فوکس جو کیا تھا عورت کو کیا تھا، اور عورت کی عقل و شعور اور اس کے اعتماد کو بلند کرنے کے لیے وہ مقام دیا تھا جو آج 1400 سال گزرنے کے باوجود انسانی افکار کا ارتقاء وہ مقام عورت کو نہیں دلا سکا۔ تو چونکہ ماں کی گودیں ویران ہو گئیں، اور ان گودوں میں جو پروان چڑھ رہے ہیں وہ ماں باپ کے وفادار نہیں تو قوم کے وفادار کیا ہوگا؟ جو جب ان سے ٹی وی شو کے اندر یہ نہیں مطلب کہ میں نے ٹی وی دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو معلومات تو ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے مختلف حضرات نے بتایا ٹی وی شو میں سوال کیا گیا کہ تم نے اپنی زندگی میں کون سا سب سے بڑا کام کیا، تو ایک لڑکی کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا قوم تعمیر ہو رہی ہے۔ اور یہ لڑکی جب ماں بنے گی تو اس کی گود کے اندر خنزیر اور بھیڑیے ہی پلیں گے اور انسان تو نہیں پل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت کو نیپولین نے سمجھا، برنارڈ شاہ نے سمجھا، اور وہ کہنے پہ مجبور ہوا، کہنے لگا give me good mothers, I give you good nations۔ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی کا ایک فلاسفر، فلسفی شاعر، جس طرح کہ ہمارے اردو کے پوٹری کے ایک فلسفی مفکر علامہ اقبال ہیں، انہیں نوجوان کی خودی کو زندہ کرنے کی بڑی کوشش کی، کیونکہ جب انسان کی خودی بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹکوں میں بکنے لگتا ہے۔ تو اقبال نے خودی کو زندہ کیا اور خودداری کو زندہ کیا، حمیت ایمانی اور غیرت ایمانی کو زندہ کیا، ولولے اور جوش کو زندہ کیا، اور اپنے ایام رفتگان کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ تو اسی طرح ایک عربی فلسفی شاعر ہے، وہ کہنے لگا الام مدرسۃ اذا اعددتها طیبا شعب العراق، کہ اگر تو نے ایک ماں کی تربیت کر دی تو جان لے کہ تو نے ایک پاکیزہ نسل کی تربیت کر دی۔ تو وہ علوم جو کبھی ماں کی گودوں میں سکھائے جاتے تھے، اور ماں لوری جب دیتی تھی تو اس لوری کے اندر ایسے اشعار ہوتے تھے کہ ان اشعار سے بچے کی روح کے اندر بالیدگی پیدا ہوتی تھی اور روحانیت پیدا ہوتی تھی۔ ماں جب اس کو گھٹی دیتی تھی تو گھٹی دیتے ہوئے کہتی تھی بیٹا میں تجھے چاہتی ہوں طارق بن زیاد جیسے بن جانا، بیٹا میں چاہتی ہوں تو محمد بن قاسم جیسے بن جانا، بیٹا میں چاہتی ہوں تو جلال الدین سیوطی جیسے بن جانا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بن جانا۔ اور اس کو ایک آفاقی فکر دیتی تھی، ایک آفاقی سوچ دیتی تھی، ایک عالمی سوچ دیتی تھی، اور اس کے دل و دماغ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گھروندے ہوتے تھے ان گھروندوں کو پاش پاش کر دیتی تھی لا الہ الا اللہ کی ضرب کے ذریعے سے۔ پھر ماں کی گود میں جب پروان چڑھتے تھے تو اسلام کی تاریخ کے درخشاں باب کھلتے ہیں ان سے، ایک ایک پودا ایسا کہ اس کے نیچے پوری پوری انسانیت سکون کا سانس لیتی تھی۔ وہ ایسا سائے دار درخت بن جاتا
کہ لوگ اور مسافر جب سفر کر کے آ کے تھک جاتے تو اس کو اپنا سائبان پاتے، دوست بھی اس کو سائبان پاتے اور دشمن بھی سائبان پاتے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی درخت نے کہا ہو کہ تو میرا دوست ہے، تو یہاں آرام کر سکتا ہے، اور تو میرا دشمن ہے، تو اس سائبان کے نیچے رک نہیں سکتا۔ تو ایسے سائبان بن جاتے تھے، اور پھر پوری گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ تھام لیتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چل رہا ہے اس کو مزید چلنے کی استعداد دی جائے، اس کو راہ دکھلائی جائے، اور جو گر رہا ہے اس گرتے ہوئے کو تھام لیا جائے۔ یہی انسانیت کی عروج ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اور آج تربیت دی جاتی ہے، جو چل رہا ہے اس کو تگڑی دے دو، جو گر رہا ہے اس کو گٹر میں گرا دو۔ پیمانہ الٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک شعر کہا ہے، ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ پروردگار عالم تو کہہ رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع۔ تو شاعر کہہ رہا ہے ہم مائل بکرم ہیں۔ یہ شعر ہم نے مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور ان کو روتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ کوئی منزل ہی دیکھنا نہیں چاہتا تو کس کو راہ دکھلائے؟ ہر آدمی مرد درویش ہے، ہر آدمی مرد قلندر ہے، اور ہر آدمی عقل کل کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی حکمتیں بصیرتیں تو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ایک جیسا ہم جیسا کوئی گدھا تھا، وہ جو ہے اس کو ایک اشکال ہو گیا اور کہنے لگا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا سا آم اتنے مضبوط درخت کے اوپر لٹک رہا ہے اور اتنا بڑا تربوز معمولی سی بیل کے اندر اگ رہا ہے۔ ایک دن اللہ بھی اپنی حکمت، کبھی انسان کو کہتے ہیں یوں ہی سمجھ لو، نہیں سمجھتے کہ جوتے مار کے سمجھاتے ہیں۔ اب وہ جو ہے آم کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، کوے نے ٹھونگ ماری، ایک آم گرا منہ پہ پٹاخ کر کے ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا کہ پروردگار تیری حکمت سمجھ میں آ گئی، تو نے آم درخت میں لٹکایا، اگر تربوز لٹکا دیتا تو میں یہاں کہاں ہوتا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہم جیسے ناعقلوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ماں کی گود میں لوریاں ایسی سنائی جاتی تھی تو بچے ایسے پروان چڑھتے تھے کہ وہ سائبان بن جاتے تھے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میرے زخم کا مداوع اسی کے پاس سے ہوگا، اگر میرے زخم کا ملنا ہے تو فقیری مرہم یہیں مل جائے۔ یہ امت محمدیہ کے غلاموں کی اور رسول کے غلاموں کی خصوصیت تھی۔ لیکن آج جو ہے آغاز ملاقات، پہلے تو گندی فلم دیکھی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے بتائیے پوٹی کرنے کے لیے کیا کوئی فلم دیکھنے کی ضرورت ہے؟ پشی کرنے کے لیے کوئی فلم دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو انسان کی فطری تقاضے ہیں۔ آج کل ہو یہ گیا کہ فطری تقاضا پورا کرنے کے لیے، ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے پہلے فلم دیکھی جاتی ہے، اس کا نام ہے بلو پرنٹ یا ایکس، ٹرپل ایکس۔ بڑے مزے سے دیکھتے ہیں، داڑھی والے بھی دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی نام ہے، پاجی صاحب بھی نام ہے، سب ایک ہی کشتی کے سوار۔ اور فلم دیکھنے کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر بتائیے شیطان پیدا ہوگا؟ یہ تو اچھا صرف شیطان پیدا ہو رہا ہے، ابلیس پیدا نہیں ہو رہا۔ اور بیوی کے دل کے اندر کوئی ایکٹر پھنسا ہوا ہے، میاں کے دل کے اندر کوئی خاتون ایکٹر پھنسی ہوئی ہے، اور ملاقات میاں بیوی کی ہو رہی ہے لیکن سپنوں کے اندر کوئی اور ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اصلاح احوال کے لیے یہ الفاظ معمولی، اس سے سخت الفاظ چاہیے۔ رمضان مبارک میں بھی یہ حال ہے۔ اب بھیا ملاقات ہو گئی، اب ملاقات کے بعد جب امید کا وقت آیا تو بڑی بڑی پوسٹریں لگا دی کمرے کے اندر، انگریزوں کے بچے ہیں نا، مختلف قسم کے بچوں کی تصویریں لگا دی، کیونکہ
نفسیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ اچھی تصویریں دیکھنے سے اچھی اولاد پیدا ہوتی. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی گویا کہ اللہ میاں کو سجیشن دے رہے ہیں, اللہ میاں آپ کا جب آرٹسٹ آئے گا نا تو مجھے یہ تصویر بس میرے بچے کی شکل ایسی بنا دیجیے. مجھے بتلائیے بھیڑیے کا بچہ شیر بن سکتا ہے, کبوتر کا بچہ بگلا بن سکتا ہے. اللہ میاں کو ایڈوائز دی جا رہی ہے. رحمت کے فرشتے بھی بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خیر آج اللہ میں تو پورا وظیفہ پڑھ رہی ہوں اور فلاں فلاں صورتوں کی تلاوت کو پیر صاحب مجھے بتا دیا. انہوں نے کہا ہاں جاؤ ان کی تسبیح پڑھ لو. پہلے وہ شیطان کو تو نکالو. تسبیح پڑھی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پیدا ہو گیا اللہ میاں آپ تو ہیں ہی ظالم, نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس کے بعد گانے سنے جا رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنا ينبت النفاق, غنا جو ہے نفاق کو پیدا کرتا ہے. تو اب آپ مجھے بتلائیے کہ جس وقت آپ نے بیج بویا اس وقت آپ تیزاب کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرا درخت جو ہے نا بڑا تناور ہونا چاہیے. ہوگا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم گانے سنو گے تو تمہارے دل میں نفاق پیدا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے تاریخ میں احادیث کے ابواب میں یہ بات لکھی بھی تھی, لوگ سمجھتے نہیں تھے. اب ماہر نفسیات اور تعلیم کے ماہرین یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ بچے کو وضع حمل سے پہلے ہم جو ہے KG اور مونٹیسری کی تعلیم دلواتے ہیں. اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اگر نہیں معلوم تو جا کے ریسرچ سینٹر جو انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر ہے اس میں معلوم کر لیجیے. تو وہ مائیں جو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو سورہ مریم پوری یاد, سورہ یاسین پوری یاد, بعض بچوں کو 15 پارے یاد, بعض بچوں کو پورا قرآن یاد, کیونکہ ان کی ماں کثرت سے تلاوت کرتی. اب گانے سن رہے ہیں. میں یہ وہ حقائق بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تباہی آئی ہے. اور جو اگلا سمر کیمپ, ایک تو سمر کیمپ ہمیں جامعہ کی طرف سے لگ رہا ہے, ایک اللہ کی طرف سے سمر کیمپ لگے گا. تو ظاہر سی بات ہے تخلیہ نہیں ہوگا تو تحلیہ اور تزکیہ کہاں سے ہوگا؟ بتائیے کٹورے کے اندر اگر گند پڑی ہوئی ہے تو دودھ آئے گا اس کے اندر؟ دودھ آ ہی نہیں سکتا. جتنا قیمتی اعلیٰ اصلی دودھ لے کے آئیے, پہانا پڑا ہوا ہے آپ ڈالیے وہ دودھ باہر گر جائے گا. اب بھیا سارا گند بھرا ہوا ہے. اب بچے گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ تمام تاثرات جو تاثرات انسان پہ پڑتے ہیں وہ سارے تاثرات جو ہے نومولود کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے. آپ کمپیوٹر سینٹر میں جاتے ہیں, کمپیوٹر سیکھتے ہیں. بچہ آج کا جو پیدا ہو رہا ہے اس بچے کو آپ موبائل دے دیجئے, اس کو یہ پتہ نہیں لکھا ہوا کیا ہے لیکن آپ کو سارے سسٹم کو ورک کر کے دے دے گا. ایون یہ کہ اگر آپ کسی سسٹم میں پھنس جاتے ہیں تو 4 سال 5 سال کا بچہ کہتا ہے نہیں بابا یہ نہیں, یوں کر لیجئے, یہ سائڈ نہیں کرائے. میں نے 18 مہینے کی ایک بچی کو دیکھا کہ وہ بچی باقاعدہ موبائل کے اندر جاتی ہے, جانے کے بعد پورے سسٹم کو وہ ورک کرتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ بعض چیزیں اللہ رب العالمین گاڈ گفٹڈ ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت دے دیتے ہیں. جیسا زمانہ ویسا بچہ پیدا ہو رہا ہے. اور لوگوں کے منہ پہ اب یہ بات بھی آ گئی کمپیوٹرائز زمانے کے بچے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ خدا کی مخلوق جو ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال تو تربیتی کیمپ جو لگ رہا ہے, ایک تربیتی کیمپ تو ہمارے جامعہ کی طرف سے لگ رہا ہے. یہ تو میں نے مرثیہ اس کا پڑھا کہ جو ماں کی گودیں ویران ہو گئی, اس کا مرثیہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے کہ ہم ایسی بچیوں کی تربیت کریں کہ دوبارہ وہ مائیں وجود میں آ جائیں جن کی گودوں میں حضرت بنوری پروان چڑھتے تھے, جن کی گودوں میں ابو الحسن علی ندوی پروان چڑھتے تھے, جن کی گودوں میں قاسم نانوتوی پروان چڑھتے تھے, جن کی گودوں میں شبیر احمد عثمانی پروان چڑھتے تھے, جن کی گودوں میں مفتی شفیع صاحب پروان چڑھتے تھے, جن کی گودوں میں مفتی محمود پروان چڑھتے تھے. سب کہہ دو رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو اب یہ سارے اکابرین پروان چڑھتے ہیں. ان ماؤں کو دیکھو تو ان کے پاس اتنا کوئی خاص علم نہیں تھا, آپ حیران ہو جائیں گے. خاص علم کوئی نہیں تھا. ہاں وہ روحانی طاقت ضرور تھی جس روحانی طاقت سے اولاد کی تربیت ہوتی. تو اب ان گودوں سے ایسے ایسے لوگ پروان چڑھے کہ انسان حیران رہ گیا.
تو جامعہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم، ان سے میں نے کئی کتابیں پڑھی، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے، ان کے رفقا نے اور ہمارے اکابرین نے ایک نظام ترتیب دیا، اور وہ نظام کئی سال سے چل رہا ہے، 10 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں داخلے شروع ہو رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ آپ سے کوئی وہ جو نبوی اسلوب ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، نہ ہم آپ سے تعریف مانگتے ہیں۔ ان اجر الا علی اللہ، یہ ہمارے انبیاء کا طریقہ ہے اور انبیاء کے وارثین کا طریقہ، ہمارا اجر تو اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ جو اجر دے گا وہ سب سے عالی شان ہے، اور محترمہ صاحب پا چکے ہیں وہ اجر انشاءاللہ العزیز۔ اور بہت سے لوگوں نے ایسے مبشرات دیکھے کہ مولانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں تشریف فرمائے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ مبشرات ہیں۔ تو بہرحال یہ نظام شروع ہو رہا ہے، ایک تربیتی کیمپ، جو تربیتی کیمپ جو اس مسجد میں شروع کیا جائے گا، اور ایک تربیت کی کیمپ جو اللہ رب العالمین ہر سال لگاتے ہیں، اس تربیتی کیمپ کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے، یہ تو رمضان المبارک کے مہینے میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جا کے ان کا مقام دکھلا دیا گیا، اور ان کو وہ بلندی عطا کی گئی جو 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے وہ قرب عطا کیا جو قرب کسی کو عطا نہیں کیا گیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنی، جو بھی شکل ہو اس کی۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہمارے لیے رمضان سے پہلے جو مہینہ رجب کا ہے اور شعبان کا ہے، اس مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے، اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ مل جائے۔ اب یہاں پر دو نکتے ہیں۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلا رہے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی رمضان مبارک کی بہاروں کا اشتیاق۔ ایک دوسرا نکتہ کیا ہے؟ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صحت عطا فرمائی تو وہ غسل فرمانے لگے۔ غسل فرمانے لگے تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے سائز کے پروانے ٹڈے وہ بھیجے، اور سونے کے تھے، انہیں نہانا چھوڑا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایوب، کیا تجھے جو ہے دنیا کی اتنی رغبت ہے؟ تو کہنے لگے پروردگار دنیا کی رغبت نہیں، جس کی طرف سے آ رہی اس کی رغبت، کہ دینے والا کون۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت 1 روپیہ دے دیجئے، ارے بھائی نہیں، ارے دے دیجئے حضرت، تو کہیں گے بھائی تم اتنے مالدار، تم کہیں گے حضرت مال کا مسئلہ نہیں، جو ہاتھ دے رہا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ کے بندو، میری امتیوں، تم کو یہ اللہ کے فضل کے بغیر مہینہ نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تم کو یہ درازی عمر عطا کی اور تم رمضان کے قریب پہنچ گئے۔ دیکھو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کشتی ساحل پہ آ کے غرق ہو جاتی ہے، تو اس سے ڈرو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہماری رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو اتنی درازی عمر عطا فرما دیجئے تاکہ ہم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پالیں، جہاں پر ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جہاں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں پر جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہاں پر بہانے سے عطا کیا جاتا ہے، 6 لاکھ آدمیوں کو روزانہ خلاصی عطا فرمائی جاتی ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر موسلا دھار بارش ہو تو بتلائیے کوئی آدمی محروم رہ سکتا ہے؟ کلا واللہ ہرگز محروم نہیں رہ سکتا۔ تو ایسے مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو اگر انسان کو سعادت نہ ملے، اس کے لیے انسان تیار نہ ہو، اس کے لیے انسان ابھی سے تیاری شروع نہ کرے، تو کیوں تیاری ابھی سے شروع کرے؟
یہ سمجھیے. اللہ بخشے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں تو شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان گناہ کرتا ہے. تو فرمانے لگے میاں تم اس زمانے میں باقاعدہ ایک گنا پیلنے کی مشین ہوا کرتی ہے جس کو ہاتھ سے ہی گھماتے تھے اور جو ہے اس سے گنے کا جوس نکلتا تھا. تو فرمانے لگے میاں دیکھو گنا پیلنے کی مشین یوں تم نے گھمائی 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 گھمائی، اب اس کے بعد تم نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے باوجود اب تم گھما تو نہیں رہے ہو، لیکن چونکہ وہ پریشر اس کا باقی ہے، اسی پریشر پہ وہ گھومتا چلا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے تک تو گناہوں کے پریشر میں شیطان اور نفس نے تمہارے پہیے کو چلایا ہوا ہے. اب جب رمضان مبارک آیا شیطان تو بند ہو گیا، لیکن تمہارا پہیہ اسی پریشر سے چل رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس پریشر کو توڑنے کے لیے رجب سے بریک لگانا شروع کرو. آپ کو یاد ہوگا اب وہ جو ہے انڈر گراؤنڈ جہاز کر دیا گیا، اس کا نام تھا کانکارڈ. فرانس نے ایک جہاز بنایا تھا جس کی آواز سے جو شیشے پھٹ جاتے تھے، اتنا رفتار میں تھا. تو جب اس کی پہلی پرواز کی گئی تو اس پہلی پرواز کرنے کے لیے کانکارڈ جہاز کو جس جگہ پر روکنا تھا وہاں پر انہوں نے پٹے لگا دیے، پلاسٹک کے ربڑ کے پٹے لگا دیے کہ اگر بریک نہ لگا سکے تو پہلا پٹا توڑے گا، دوسرا پٹا توڑے گا، تیسرا پٹا توڑے گا، اور اگر پھر بھی یہ ممکن نہ ہو سکے تو آگے سمندر میں گر جائے گا. تو انسان چونکہ 99 کے پھیرے میں چل رہا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، اوڑھنا حرام کا، پینا حرام کا. اب شیطان کے پھیرے میں تو چل رہے ہیں اور پورے پریشر سے ہمارا تو شاید کانکارڈ سے بھی زیادہ رفتار سے جہاز چل رہا ہے نافرمانی کا، کہ بار بار اللہ میاں متنبہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ وارن کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان آخری وقت میں کہتا ہے کہ پروردگار تھوڑا وقت دے دیتے، تو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا اولم نعمرکم من یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دے دی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور بار بار ڈراوا سنانے والے تمہارے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑتے تھے، تمہارے سوئے ہوئے قلب کو جگاتے تھے، اور تم پھر بھی جاگے نہیں، تو اب ہم سے شکوہ کیوں کرتے؟ تو اس وقت انسان کہے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اے پروردگار ایک موقع اور دے دیجئے، one more time. اللہ میں کہیں گے نہیں، اب فیصلہ ہو چکا. تو اب ہمارا جو جہاز ہے کانکارڈ سے زیادہ رفتار سے چل رہا ہے نافرمانی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں معصوم ہونے کے باوجود، میں گناہوں سے بچنے کے باوجود، میں تمام نعمتوں کے حاصل ہونے کے باوجود میں دعا کر رہا ہوں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو اب تم بتاؤ کہ تم تو مجموعے خطا کار ہو، تو کیا تمہیں اس کا اشتیاق نہیں ہونا چاہیے؟ اب جو تمہارا نافرمانی کا جہاز چل رہا ہے اس کو ابھی سے بریک لگانا شروع کرو، ابھی سے بریک لگانا شروع کرو. تو جب رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ تم اس دولت کو، جو دولت بڑھ رہی ہوگی اور تم کھڑے تک رہے ہوگے، اس دولت کو لینے کے قابل ہو جاؤ گے. دیکھو مثال کے طور پر آپ ہاتھیوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا دروازہ پہلے سے بڑا بنائیں گے. اب ہاتھی جس وقت آ گئے تو اس وقت تو فوراً دروازہ بڑا نہیں کر سکتے، وہ توڑ کے گھس جائیں گے، تباہی مچا دیں گے. اگر چونٹیوں سے محبت کرنی ہے تو تمہیں اس کا انتظام کرنا پڑے گا. تو اب اللہ کی رحمتوں کا زمانہ آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتے کہ میاں اب لوڈ شیڈنگ شروع ہونے والی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اب لوڈ شیڈنگ ختم ہونے والی اللہ کے حکم سے. اگر نیتیں صحیح ہو گئی اللہ سب کچھ دے دے گا، نیتیں خراب رہی تو کچھ نہیں ملے گا. کہیں سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں. میرے پروردگار نے اس دھرتی کو ایسا سونا دھرتی بنایا ہے کہ اگر صحیح انصاف کے ساتھ، امن کے ساتھ 6 مہینے چھوڑ دیجئے، ہر آدمی کروڑپتی نہیں ارباپتی بن جائے گا. لیکن ضروری ہے کہ پہلے وہ اللہ کا بندہ بن جائے، پھر سب کچھ مل جائے گا.
یہ الفاظ یاد رکھیے گا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور آج کی تاریخ بھی لکھ لیجیے گا اور 6 مہینے دیکھ بھی لیجیے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کہہ دیا کہ بھئی لوڈ شیڈنگ شروع ہونے والی، تو پہلے سے جنریٹر خریدا جاتا ہے، اور اگر کہہ دیا جائے بھئی پانی کی جو نا قلت ہو جائے گی، تو ٹنکیاں اور ڈرم خریدے جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین پہلے سے بتلا رہے ہیں کہ رحمتوں، برکتوں، انوارات کا مہینہ آنے والا ہے۔ تمہارے پیغمبر نے رجب کے مہینے سے دعا شروع کر دی ہے، ابھی 2 مہینے باقی ہیں، تمہیں دولت جمع کرنی ہے اگر، اور سارے سال کے خیر کے فیصلے کروانے ہیں، اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودگی کے فیصلے کروانے ہیں۔ اور بزرگوں کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہے، جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے، جس کا رمضان نافرمانی میں گزرا اس کا سارا سال نافرمانی میں اور زیادہ بڑھے گا۔ یہ قانون ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر دیا، انوارات کو جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈرم خرید لیجئے، اللہ کی رحمتوں کی جو بارش شروع ہونے والی ہے، بڑے بڑے ٹینک بنوا لیجئے۔ بھائی اگر میں کہوں کہ ابھی سونا بٹنے والا ہے، ہر آدمی جتنا اٹھائے گا وہ اس کا، تو ہم بھاگیں گے کہ بھائی اچھی سی تھیلی مل جائے، اچھا سا ڈرم مل جائے، جہاں مل جائے، حتیٰ کہ اس کو بھرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا، جیب میں بھریں گے، اس جیب میں بھریں گے، نیفے میں بھریں گے، بنیان کو اندر کر کے یہاں بھریں گے، پھر بھی سکون نہیں، منہ میں کان میں بھی لگا لیں گے، کیونکہ ہمیں سونے کی حقیقت معلوم ہے اور اللہ کی رحمتوں کی حقیقت نہیں معلوم، اس لیے ہم جو ہے بے قدرے اور ناقدرے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو بڑے بڑے ڈرم لے لیجئے، اور بڑے ڈرم کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب جاؤ تمہیں ڈرم مل جائیں گے۔ اگر تم ڈرم سمجھتے ہو کہیں اور سے لانے، یاد رکھو اگر تمہارے اندر کے ڈرم کے اندر پخانہ پڑا ہوا ہے، خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں، سور بیٹھے ہوئے ہیں، اور نافرمانیوں کے بڑے بڑے ابلیس بیٹھے ہوئے ہیں، تو باہر کے ڈرم کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو رمضان مبارک کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جزاء الاعمال حضرت تھانوی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی کتب خانے میں ملتا ہے، تو آپ اس کو لے لیجئے، نافرمانیوں کی ایک فہرست بنائیے، لال پین سے لکھیے، اور ایک فہرست بنائیے نیکیوں کی، اور مزید یہ کہ رمضان مبارک ہے کیا، تو فضائل رمضان حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو لے لیجئے۔ فضائل اعمال کی وہ احادیث جن احادیث کے اندر عمل پہ ملنے کے وعدے ہیں وہ لے لیجئے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے ڈائری میں، جو سب سے زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرے حضرت وہ حدیث آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اور روزانہ اس کو دیکھتے رہیے۔ اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے کہا، پتھر کی لکیر تو مٹ سکتی ہے، اللہ کا اور رسول کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا ہوگا، آپ وارم اپ ہو گئے۔ دیکھیے آپ کسی جنگ میں جاتے ہیں یا کسی کیا نام ہے کشتی کرنے جاتے ہیں یا ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں، تو پہلے کہا جاتا ہے، تائی سینٹر میں بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے وہاں پہ کہتے ہیں بھائی پہلے وارم اپ ہو جاؤ، پہلے بھگاتے ہیں، جسم کو لوز کرتے، پٹھے کھولتے، اس کے بعد پھر مختلف قسم کی ورزشیں سکھاتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو وارم اپ کر لیں، 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہو جائیں، کچھ قرآن کی تلاوت کے پابند ہو جائیں، کچھ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کچھ غیبت کرنا چھوڑ دیں، کچھ حسد کرنا چھوڑ دیں، کچھ بہتان لگانا چھوڑ دیں، کچھ سود کھانا چھوڑ دیں، اس کی تیاری شروع کر دیں، اور ابھی سے کچھ رقم حلال کی جمع کرنا شروع کر دیں، جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ آپ کی حلال کی رقم ہے۔ اب آپ دیکھو ایک بادشاہ، وہ جو ہے اتنا بڑا بادشاہ، لیکن ٹوپیاں سی کر اور قرآن کے نسخے لکھ کے اپنے لیے رمضان مبارک کے افطار اور سحری کا پیسہ جمع کرتا تھا۔ تو وہ بادشاہ اچھا ہوا یا ہم جیسے بہروپیے اچھے ہوئے؟ اسی طریقے سے آپ کو میں نے پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک طائفہ تھی، اس کو اللہ کی ذات عالی پہ یقین تھا، اور وہ کسی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس طوائف نے
اپنے لیے روئی کاٹ کاٹ کے پیسے جمع کیے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کسی موقع پہ عرض کیا تھا اور پھر عرض کر دیں گے۔ تو حلال رقم جمع کرنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں 100% یقین۔ ابھی 2 مہینے ہیں، آپ حساب لگائیے پر ڈے آپ کو کتنی رقم چاہیے، اس حساب سے آپ رقم جو ایک کونے میں ڈال دی۔ بیٹی کی شادی کا ارادہ ہوتا ہے یا بیٹی کی شادی کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے سے جہیز جمع کرنا شروع کرتے نہیں کرتے؟ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی انوارات اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا اشتیاق ہے، تو ابھی سے وہ پیسے جو جس کے ذریعے سے ہمارا سکہ کھڑا ہو جائے گا اور ہمارا وقت قیمتی ہو جائے گا اور اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے گی، ورنہ جو چیز پیٹ میں جائے گی ویسے ہی رنگ دکھائے گی۔ تو اب پیسے جمع کر لیجیے، یہ رمضان کی تیاری۔ اللہ کو پیار آ جائے گا کہ میرا بندہ جب، کیونکہ اللہ نے کہا من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا، ایک بالش چلتا ہے تو میں 1 ہاتھ چلتا ہوں، 1 گز چلتا ہوں، جو 1 گز چلتا ہے میں اس کے ساتھ ایک ہاتھ چلتا ہوں، جو 1 ہاتھ چلتا ہے 2 ہاتھ چلتا ہوں۔ من اتانی یمشی، جو پہیاں پہیاں چل کے آتا ہے، اتیتو ہرولۃ، میں دوڑ کے پہنچ جاتا۔ قدم تو اٹھائیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم کے بارے میں بعض صوفیہ نے عجیب تفسیر کی، فرمایا جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو گودی میں اٹھا کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ قدم تو اٹھا کے دیکھو۔ اور بزرگ نے فرمایا کہ میاں اس کو سمجھنا ہے تو دیکھ لو، ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی، ایک طرف باپ بیٹھا ہوا ہے، پیارا سا بچہ کیوں ٹمک ٹمک چل رہا ہے، اب وہ گرنے لگا، ماں بھی بھاگی باپ بھی بھاگا، اس کو گرنے سے بچا لیا۔ تو وہ ماں اور باپ کے دل میں جو محبت ڈالی وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو تمہیں گرنے دے گا، ہمیں گرنے دے گا؟ قدم تو اٹھا کے دیکھو۔ اب رجب کے مہینے میں قدم اٹھانے کی تیاری کیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، بادروا بالاعمال الصالحہ، دیکھو نیکیوں کے اندر جلدی کرو۔ تمہارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تم اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو گے، اس کو دوسرے دن آئے گا۔ اور یہ جو نیکیوں کا خیال آتا ہے یہ من جانب اللہ، اب اگر تم اس کو ویلکم نہیں کرو گے دوسرے دن تمہارے پاس آئے گا؟ ظاہر سی بات نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ خیال باقی بھی رہ گیا، وہ جذبہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ایک دم اشتیاق پیدا ہوا، اب آپ نے کہا میں کرنے جاتا ہوں۔ شیطان بھی بڑا شیطان ہے، بلکہ شیطان بڑا ابلیس ہے، بڑا مکار ہے۔ تو اب وہ کیا کافر کو کیا کہتا ہے؟ ابے تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ مسلمان کو یہ کہتا ہے ہاں بہت نیکی کا کام ہے، لیکن ایک بات سنو، ابھی نہیں، کل نہا لینا، صاف ستھرے کپڑے پہن لینا، تھوڑی خوشبو بھی لگا لینا، مسجد میں بیٹھنا، پھر اللہ سے توبہ کرنا۔ اور اللہ میاں کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں، اللہ میاں کو تو اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص سے کہہ دیا یا رب، اللہ کہے گا یا عبدی، اے میرے بندے، لبیک و سعدیک۔ ایک آدمی 70 سال یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، اور جب آخر میں بالکل لوگوں نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا، غار کے اندر پڑا ہوا ہے اور نا امیدی کی آخری دہلیز پر ہے، وہ کہہ رہا یا صنم، منہ سے نکل گیا یا صمد، وہاں سے آواز آئی لبیک و سعدیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو نے 70 سال صنم کو پکارا لیکن آج تو نے منہ سے بھولے سے نکلا، لیکن میں تیرا پروردگار ہوں، مجھے تجھ پہ پیار آ گیا، جا موسیٰ جا وہاں پر میرے بندہ، میرا برگزیدہ بندہ، اس کا جنازہ پڑھا۔ ہم تو دنیا کے پیمانوں سے تولتے ہیں، اللہ کے پیمانے الگ ہیں، اللہ کے قوانین الگ۔ اب آپ مجھے بتلائیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے حسد ہو گیا، اب ڈھونڈیں گے، میاں اس نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا، لکھو جلدی سے، فلاں وقت میں فلاں، اور لکھو۔ موقع آنے میں بچوں دیکھنا اس کی ایسی تیسی نہ کر دی تو پھر دیکھنا۔ اور اللہ کہہ رہے تو ایک دفعہ کہہ دے، وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کے اندر ارتعاش پیدا ہو گیا، فرشتے حیران رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھایا۔
اور پھر اس کے بعد جب وحشی نے توبہ کی تو آج اگر کوئی اس کے لیے بے ادبی کا لفظ نکالے تو وہ شتم صحابہ میں مبتلا ہو کر ایمان پہ اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں تو اخلاص کی توبہ معتبر ہے۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو پھر اس کو فرشتہ ہونا چاہیے، اور اگر انسان معصوم ہو تو اس کو پیغمبر ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان عجیب غریب پیمانے، محبت ہوئی تو ایسی محبت ہوئی کہ وہ پیغمبر سے بڑھا دیا، اور نفرت ہوئی تو ایسی دہلیز پہ لے گئے کہ گٹر کے اندر بہنے والی غلاظت سے زیادہ گندا سمجھ لیا، اور فہرست بن رہی ہے، یہ گناہ کیا، ہاں بتائیے آپ اس کی گواہ ہیں، ہاں ہاں بالکل، اچھا بس ٹھیک ہے، موقع پہ آپ بتائیے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، ہاں آپ بھی اچھا لکھیں، آپ بھی اچھا لکھیں۔ اب دیکھتے بچوں، آنے دو۔ اللہ میاں کہتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی سن رہا ہوں، میری حقیقت اگر جاننی ہے تو قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا میری حقیقت کیا ہے، اور میری طاقت کو سمجھنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، میں اتنی طاقتور ذات ہوں کہ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، اس کا کنیکشن کاٹ ڈالتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو اب ہم کو رجب سے تیاری شروع کرنی ہے، اور رجب سے تیاری کرنے کے لیے ہمیں حقوق العباد کو معاف کروانے پڑیں گے۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف کروانے پڑیں گے۔ ہمارے سارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ ہمارے اکابرین نے سب کو خطوط لکھے اور کہا کہ بھائی میرے سے دانستہ نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اور پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو اخبار میں ایک اشتہار دے دیا کہ میرے تمام متعلقین، میرا وقت قریب ہے، لہذا تمام متعلقین سے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ تمام لوگ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ان کو آخرت کی فکر تھی، ہم کو دنیا کی فکر ہے۔ دنیا میں ہمارا اسٹیٹس بن جائے، دنیا میں ہماری پگڑی اونچی ہو جائے، دنیا میں ہمارا ممبر اونچا ہو جائے، دنیا کے اندر ہمیں لوگ بلے بلے کہنے لگے، ہمارے سامنے بھنگڑے ڈالنے لگے، ناچنے اور تھرکنے لگے، اور ٹھیک ہے سجدے تعظیمی کرتے تو کوئی بات نہیں، چھپے چھپے سجدے تعظیمی بھی کر رہے، اور باقی شرک حرام۔ تو یہ دوہرا پیمانہ، دوہری چھریاں سب ختم کرنی پڑے گی، اور رجوع اللہ کرنا پڑے گا۔ رجب کا مہینہ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہوش میں نہیں آؤ گے فَتَكُونَ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جیسے رات کی تاریکی کے ٹکڑے، پھر تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ حالت یہ ہو جائے گی یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام ایمان کے ہاتھ میں، صبح کفر کے ہاتھ میں، صبح ایمان کی حالت میں، شام کفر کی حالت میں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اس کی صورت کیا بنے گی؟ چند ٹکوں کے خاطر کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا یہ مطالبہ ہم مان لیں گے، لیکن آپ کو ذرا سا دین کا یہ معاملے سے سر منہ انحراف کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے چلو دنیا میں عزت رہ جائے گی، ہم ایگری کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے آپ سے اتفاق کرتے ہیں، چلیے ہم آپ سے پیک کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ میاں توبہ کی توفیق دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک شخص صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو ترازو تھا ترازو کو توڑ رہا ہے، تو بازار والوں نے پوچھا کہ میاں کیا بات ہے، کیوں توڑ رہے ہو؟ کہنے لگے میرا پڑوسی جو تھا میں نے اس کو کل دیکھا کہ وہ جو ہے یوں کر لیکن کچھ بول نہیں پا رہا، باقی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ساری زندگی میں ترازو میں ڈنڈی مارتا رہا، اب میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ ڈنڈی کی جو سیخ ہے وہ میرے یہاں پھنسی ہوئی، کلمہ نہیں نکل۔ توفیق کون دے گا؟ پیسہ، منصب، رشوت، سود، چال بازیاں، مکاریاں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ پروردگار۔
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے سفارش کرنے والا؟ بڑے بڑے پیغمبر نفسی 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 نفسی، ہائے میرا کیا بنے گا؟ تو 1400 سال بعد والا کوئی باپو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے سمجھایا، وہ اگلے جمعے کو عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کو خطاب نہیں، یہ میرے نفس کو خطاب ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ داعی کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ من دانم کے من آنم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں کوئی 30واں خان نہیں۔ مجھے بچپن سے لے کے آج تک اپنی پوری ہسٹری معلوم ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور والد صاحب سے کہنے لگے قاری صاحب آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیے، بڑا جو ہے اچھا ہو جائے گا، یہاں سے ووٹ مل جائیں گے۔ والد صاحب نے کہا میاں ہم کو اپنا شجر نسب معلوم ہے، ہمیں بازار میں اپنے شجر نسب کو نیلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔